لیکن جب وہ نبی آیا تو اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری نسل سے نبی نہیں ہوا، عیسائی کہتے تھے ہماری نسل سے نبی نہیں ہوا۔ تو یہ نبی تو اگر اس بحث کو چند لفظوں کے اندر سمیٹنا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد سے 2 نسلیں آگے چلی، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور جس کے اندر یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے نبی، اور ایک ان کی نسل چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی آل اولاد میں سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا۔ اب دادا تو دونوں کے ایک ہی ہے نا، کوئی نبی حضرت اسحاق کی نسل سے آئے یا حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے، لیکن انسان بنیادی طور پہ حسد واقع ہوا ہے، اور معاملات کے اندر بھی حسد سے باز نہیں آتا۔ تو دین کے اندر بھی عیسائی اور یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے جو انکار تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس وجہ سے انتظار کے باوجود، یہ جانتے ہوئے کہ ایک نبی آنے والا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو آگاہ کیا کہ اس وقت کے جب رسولوں کا مبعوث ہونے کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، فترۃ من الرسول، رسولوں کا سلسلہ موقوف ہونے کے بعد ہم نے اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اہل کتاب جو تمہارے اوپر بیان کرتا ہے تمام حق کی باتیں۔ وہ کل پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ باتیں جن کو تم چھپاتے ہو وہ بھی بیان کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن سے درگزر کرتا ہے۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی ڈرانے والا، ولا نذیر، بشیر خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، اور نہ ڈرانے والا۔ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، فقط پس تحقیق جاءکم، تمہارے پاس آ چکا ہے، بشیر، خوشخبری دینے والا، و نذیر، اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نبیوں کے بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں، لیکن ان کا سب سے نمایاں وصف یہی ہوتا ہے کہ وہ خوشخبری سنانے والے بھی ہوتے ہیں اور ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ امید اور آس بھی پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈراتے بھی ہیں، تاکہ خوشخبری سن کے امید اور آس کے ساتھ کوئی اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف رغبت کرے، کسی کا رجحان اور دھیان اللہ کی طرف ہو جائے، کوئی اللہ کی پکڑ سے ڈر کے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ کے قریب ہونا چاہے۔ تو یہ بشیر اور نذیر تمام انبیاء کا مشترکہ وصف تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی وصف ہے، بلکہ وہ معروف آیت ہے سورہ احزاب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے، قرآن کے اندر جہاں بھی آپ پڑھیں گے اسلوب یہی ہے، بشیر پہلے آتا ہے، نذیر بعد میں آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ خوشخبری کا تعلق پہلے ہے اور ڈرانے دمکانے کا تعلق بعد کے اندر ہے۔ جو کچھ لوگ سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، محبت سے سمجھ جاتے ہیں، خوشخبری سے زیادہ قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعت ڈرا دھمکا کے ان کو مائل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو اسلوب بیان کیا ہے، بشیر پہلے ہے، نذیر بعد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر کہ خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو مایوس نہ کرو۔ تو صرف اللہ کے ساتھ ڈرنے ڈرانے کا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، جنت اور جہنم دونوں ہے نا، تو جتنا جہنم سے ہم ڈرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اتنا جنت کو بھی سوچنا چاہیے۔
जन्नत में भी उतना गौर व फिक्र करना चाहिए। तो खुशखबरी भी, आस और उम्मीद भी अल्लाह के करीब इंसान को करती है। और ये दूसरी स्टेज है कि अल्लाह से डरा जाए। एक अदीब हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, उनकी तरबियत की बुनियादें बड़ी गलत रख देते हैं। बच्चा जब आँख खोलता है तो वो अगर कोई शरारत कर दे, अगर कोई नुकसान कर दे घर में, तो उसे कहा जाता है कि अल्लाह तेनू तत्तियाँ कढ़ाइयाँ जो सुटेगा। बचपन ही से उसको ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। वो बेचारा मस्जिद के अंदर जाता है तो मौलवी साहब भी जहन्नम का ज़िक्र बड़े कैफ के साथ, बड़े वजद के साथ करते हैं, क्योंकि मायूसियाँ ज़्यादा हैं हालात की कठिन की वजह से हर ज़माने के अंदर ही। तो उसकी उलमा की गुफ्तगू के अंदर भी ज़्यादातर ड्रामा और धमकाना ही होता है। तो बच्चे की नफ्सियात इस तरह की बनती है कि जब वो बड़ा होना शुरू होता है तो उसका तसव्वुर अल्लाह के बारे में ये बनता है कि माज़अल्लाह अल्लाह कोई बड़ा जलाली तबीयत का है, उसने एक जहन्नम का गड़ा है, आग का गड़ा है जिसको तपाया हुआ है, एक हाथ के अंदर उसने एक बड़ा सा डंडा पकड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा इधर से उधर हुआ उसने डंडा लेना और उसको जहन्नम के अंदर डाल देना है। अल्लाह के करीब होने का एक उनसर खुशखबरी भी है, उसकी मोहब्बत भी है। तो बच्चों को सिर्फ डराना ही नहीं चाहिए, ये भी समझाना चाहिए कि वहुवल गफूरुल वदूद, वो आपका अल्लाह मोहब्बत करने वाला भी है, शफ़क़त करने वाला भी है, आपका अल्लाह रहीम भी है, आपका अल्लाह करीम भी है। तो अम्बिया इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते थे, उम्मीद भी देते थे और अल्लाह की पकड़ से डराते भी थे। ये बेहतरीन रास्ता है तरबियत का और तबलीग का। अल्लाह की दात अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु